السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان حتمی معاہدہ چند قدم کی دوری پر ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اہم دورہ ایران کے دوران ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے پہلے دور میں بھی یہی ایک نقطہ تھا جس کے باعث دونوں فریقین کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ دونوں فریقین کے درمیان یورینیم افزودگی پر پابندی کی میعاد اور ایران کے پاس موجود 400 کلو سے زائد یورینیم کی حوالگی سے متعلق ڈیڈ لاک تھا، جس میں اب اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وفد نے ایران کو اس بات پر قائل کر لیا ہے کہ ایران ایک مخصوص عرصے تک کے لیے یورینیم افزودگی نہیں کرے گا۔ البتہ یہ عرصہ کتنی مدت کا ہوگا، اس حوالے سے ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ایران نے اپنے پاس موجود یورینیم کو بھی 60% سے کم کر کے 3 سے 4% کی سطح پر لانے کی آمادگی کا اظہار کیا ہے، جو کہ ایران کی انرجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت ہوگا۔ تاہم باقی ماندہ یورینیم کو کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کا مکمل ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایران کی جانب سے ابھی کوئی ڈیسیجن سامنے نہیں آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے سے قبل ہی دونوں فریقین کے درمیان حتمی معاہدے کو شکل دے دی جائے گی، اور اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کا دورہ کیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں جو سب سے زیادہ خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو نہ صرف سراہ رہا ہے بلکہ اس حوالے سے پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا پریس بریفنگ کے دوران کہنا تھا کہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری صورتحال میں پاکستان کا بطور ثالث کردار انتہائی شاندار رہا ہے، اور ایران سے حتمی معاہدے کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی دوستانہ کوششوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے معاملے میں پاکستان ہی واحد ثالث ہے، حتیٰ کہ دنیا کے دیگر ممالک کی جانب سے بھی ثالثی کی آفرز تھیں، لیکن امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے، اور ایسا ہی ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی وہیں ہوگا جہاں پہلا دور ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ثالثی کے لیے پاکستان پر کیے جانے والا اعتبار دراصل پاکستانی قیادت پر اعتبار کا منہ بولتا ثبوت ہے، ورنہ ایک وقت وہ بھی تھا جب یہی امریکی صدر پاکستان پر دوغلے پن اور ڈبل گیم کھیلنے جیسے الزامات عائد کیا کرتے تھے۔ تو تھوڑا سا یہ جو پورا سیناریو ہے اس میں پاکستان کا کردار، یہ معاملات آگے کہاں جائیں گے، جو حتمی معاہدہ ہے وہ کتنا جلدی ہم ایکسپیکٹ کریں، یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سابق سفیر ہیں، تجزیہ کار ہیں شاہد کیانی صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر صحافی ہیں واشنگٹن سے فیض رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں شاہد کیانی صاحب سر اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں کہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ جو باقی سارے معاملات ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن تھوڑا سا پاکستان کا جو ایک شاندار ایک سٹیلر جو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ڈپلومیٹک ایفرٹ، میں چاہتی ہوں کہ اسی سے گفتگو کا آغاز کر لیں جو ابھی ابتدائی میں بات کر رہی تھی سر، کہ وہی امریکی صدر جو کہ کہا کرتے تھے کہ ہم ڈبل گیم کرتے ہیں، ایک دوغلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے ہماری قیادت، وہ آج مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر اس کو آپ؟ میں سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ آپ کے شو میں آنے کی آپ انویٹیشن دی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا نا یہ جو ایک ریلائبل برج بننا دوسرے ممالک کے لیے جن کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اس کی تاریخ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو 1969 میں سے لے کے 69 میں شروع کیا، صدر نکسن نے پولینڈ کے تھرو چائنا کو اپروچ کیا بات کرنی، لیکن نہیں کچھ بن سکا۔ اور پھر اس زمانے پریزیڈنٹ یحییٰ خان کی حکومت تھی اور انہوں نے اپروچ کیا پاکستان کو، اور کسی نے صحیح ان کو بتایا کہ بھائی اگر کسی کوئی دوست ہے چین کا تو وہ پاکستان ہے، اور پھر اب پاکستان نے پروو کیا 71 میں۔ آپ یاد کریں کہ وہ ایک سب سے بڑی ہماری جو اچھائی ہے یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بیک چینل ہے اس کی کانفیڈینشیلٹی کو برقرار رکھا، ایسا ہی ہے، کچھ ہونے نہیں دیا تاکہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہنری کسنجر 1971 میں گئے، اور پھر آج چین، اور دیکھیں پھر ایک برج تھا، اسی ریلائبل برج پر کام کرتے ہوئے پاکستان نے پروو کیا ہے کہ اب یہ دو ملک دیکھیں نا، ایران اور امریکہ، کون سا ملک ہے جو وہاں پر ایک برج بن کے اور آمنے سامنے بٹھا کے بات کر سکتا ہے؟ وہ پاکستان نے پروو کیا۔ ہماری ڈپلومیسی، اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیاسی اور فوجی قیادت کے سیملیس کام کرنا، ایک ساتھ کام کرنا، یہ بھی بڑی ایک یہ اس میں انٹرنیشنل لوگوں کو بھی کانفیڈنس ہوگی اور اپنے ملک کے اندر لوگوں کو بھی کانفیڈنس ہے کہ ہم یہ لیڈرشپ کام کرتی ہے ریجنل اور گلوبل پیس کے لیے۔ جب اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک، جو بڑے ممالک کوشش کی تھی 28 فروری کو کہ بھئی ہم کچھ کر سکیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، پھر پاکستان بیچ میں آ گیا اور پاکستان نے کہا کہ ہم پہ ٹرسٹ کرے، ہم یہ ریجنل اور گلوبل پیس لائیں گے، اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ ایگریشن ہے، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی لے کر آئے گی۔ ہم پہ اعتماد کرے
اور ہم ڈیلیور کریں گے. اور آج دیکھیں ڈیلیور کیا. اور ابھی جو سیکنڈ راؤنڈ ہے انشاءاللہ وہ بھی کام. کیونکہ اب میں تھوڑا سا لوں, وزیر اعظم صاحب 3 ممالک کے دورے, 3 ملک کے دورے پہ گئے ہیں. بالکل. اچھا سر, یہ جو دورے ہیں اور سیکنڈ راؤنڈ ہے, میں بالکل اس کے حوالے سے آپ کی جانب آتی ہوں. فیض رحمان صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کر لیں کہ سر جو یہاں پر ہم ایک کانفیڈنس محسوس کر رہے ہیں, جو بات ابھی میں ابتدائیے میں کر رہی تھی کہ امریکہ کی طرف سے اس طرح کا اعتماد کا اظہار کیا جانا, اور پھر 2 اس طرح کے ممالک جن کی اتنی طویل ہسٹری ہے آپس میں کانفلکٹ کی, ان کو ہم مذاکراتی میز پر لے آئے, تو اس کا مطلب ہے ہم دونوں سائڈز کا جو کانفیڈنس ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. آپ سر واشنگٹن میں ہیں, وہاں پر بھی آپ لوگوں کو اسی طرح کا ماحول لگ رہا ہے کہ پاکستان کو لے کر ایک بہت پازیٹیوٹی ہے وہاں پر؟ بالکل یاشفین, بہت بہت شکریہ. گڈ ٹو بی آن یور شو. اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے اس وقت بہت ہی ایک پازیٹیو پاکستان کا امیج اور اس کا جو رول ہے اس وقت, اس کے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, ایوری تھنگ از آل ویری پازیٹیو, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اچھا دیکھیے, اس میں جب یہ ہمارے کیانی صاحب نے بھی فرمایا, دیکھیے 5 اہم پوائنٹس ہیں کسی بھی ملک کو, کسی بھی ایک گروپ کو ایک اس طرح کی ڈپلومیسی یا اس طرح کی میڈیشن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور خصوصاً یہ ایسا کرائسس جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ دنیا اتنا بڑا ایک بحران دیکھ رہی ہے اور اس سے گزر رہی ہے اس وقت. اور چیزیں اتنی, چونکہ اب میڈیا, سوشل میڈیا وغیرہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ آپ ریئل ٹائم میں ایک چیز آپ کو, جیسے خود ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ابھی یعنی آدھے گھنٹے یا 5 منٹ پہلے ہوئے ہیں, اس نے ان کا بھی آپ نے حوالہ دیا. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے نیوٹرلٹی, یعنی کسی بھی میڈیٹر کا نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات اس کا ایکسپیرینس, یعنی جیسے کہ ہمارے کیانی صاحب نے فرمایا ہسٹری یا ایکسپیرینس. تیسری اہم چیز ہے کمپیٹنس. کیا ایک جو میڈیٹر بننے جا رہا ہے اس میں کیا صلاحیت اور کچھ جانتا بھی ہے کہ وہ کام ہے کیا, ٹھیک. اچھا, اس کے بعد پھر ہے کانفیڈینشیلٹی. ظاہر ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو اپنے کانفیڈنس کے ساتھ, جیسے خود ہمارے کیانی صاحب نے بھی فرمایا. اچھا, ایک اور بہت بڑا جو ایک فیکٹر ہے ایک اچھے میڈیٹر کے لیے, وہ ہے ٹرانسپیرنسی بٹوین دی پارٹیز. یعنی ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران اور دوسرے فریقین گلف اسٹیٹ کے درمیان یہ سارا میڈیشن اگر ہو رہی ہے, تو پاکستان نہ صرف یہ کانفیڈینشیلٹی مینٹین کر رہا ہے بلکہ ہر فریق کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہے, یعنی شفافیت. یہ نہیں ہے کہ ایک کو کچھ اور سنایا جا رہا ہے دوسرے کو اور, بالکل ایک کھلا کردار جو الگ کر. تو یہ 5 نکات جو ہیں یہ اہم نکات ہیں, اور اس وقت پوری دنیا میں پورے اس پلانٹ پر کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے, چھوٹا ہو, بڑا ہو, طاقتور ہو, کمزور ہو, جو کہ ان 5 نکات کو پوری طرح سے سیٹسفائی کرتا ہے, اور وہ ہے پاکستان. الحمدللہ. تو اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی یونیک ہے. اس وقت پاکستان دنیا کی ضرورت بن چکا ہے. پاکستان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ اس وقت آفر کر سکتا ہے. ہمارے اپنے تمام مسائل کے باوجود, جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان سب کے باوجود آج ہم الحمدللہ اس پوزیشن میں ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے تو یہ ثابت کیا کہ نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ اگر ہم ورلڈ پیس کی بھی بات کریں تو پاکستان جو ہے ایک سٹیبلائزنگ فورس کا کردار جو ہے وہ ادا نہ صرف کر سکتا بلکہ اب تو کر دیا ہے, کر چکا ہے. شاید کیانی صاحب سر, یہ جو سیکنڈ راؤنڈ کی بات ابھی آپ کر رہے تھے اپنے پہلے کامنٹ کے اندر, پہلے اس کو لے کے تھوڑی سی کنفیوژن ابہام تھا اس کے ارد گرد, لیکن اب کافی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ اگر ہوتا ہے تو اسلام آباد میں ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہیں پر ہوگا. اچھا, اس کے بعد ابھی آپ نے جو دوروں کی بھی بات کی, تو میرا خیال ہے کہ بڑے وہ ایک سیریز آف گڈ آپٹکس جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر 3 ممالک کے دورے پر ہیں, فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ایران گئے ہیں. اگین پاکستان کیسے فگر آؤٹ کرتا ہے ساری چیز کے اندر؟ کچھ لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو حتمی اگریمنٹ اگر ہوتا ہے ان دونوں پارٹیز کے درمیان, تو کیا اس کے اندر بھی کوئی پاکستان کا کردار ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ دیکھیں, میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں. پچھلے سال جب یہ کانفلکٹ ہوئی پاکستان انڈیا کی, تو وہاں پر جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا ہمارے خلاف, اس میں کہتے ہیں بیٹل آف نیریٹیوز. The truth prevailed. سچائی نے پریویل کیا. بیٹل آف نیریٹیو تھے کہ یوں کر رہے وہ کر رہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت کتنے ممالک ہیں دنیا میں, ڈیولپڈ اسٹیٹس اور بھی ہیں. ہندوستان ایک ریجنل اکنامک اس کی ایک اپنی اسٹرینتھ ہے, لیکن بیٹل آف نیریٹیوز میں ان کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اور ہمیں کیا کیونکہ ہم نے وہ جب اپنے کولیگ جو امریکہ سے بول رہے تھے, یہ 4-5 نکات تھی جن کو انہوں نے بنیاد بنا کر کہا. اچھا آپ دیکھیں, ایک باڈی لینگویج دیکھیں. ابھی آپ جو سعودی عربیہ میں, قطر میں گئے اور ابھی ترکی جائیں گے ہمارے وزیر اعظم صاحب, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, لیڈر ان کو ریسیو کر رہے ہیں, شو کرتا ہے کہ بھائی کہ آپ کو ہم
हम आप पर ट्रस्ट करते हैं और आप डिलीवर करते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखते हैं। तो अभी जो सेकंड राउंड हो रहा है, आपका ख्याल है कि अमेरिका, आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी केयरफुल विद हिज वर्ड्स। कई दफा जो लीडर्स की बात करते हैं, आज उनके जो अपने व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन लेडी ने भी कहा कि अगर कोई मुल्क है वो पाकिस्तान है, जिस पर हम सेकंड राउंड भी करेंगे और वो डिलीवर करेगा। एक और चीज, हमारी जो मेजोरिटी है फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स की, जो जितने मिशंस हैं जहां पर ये, जहां से आपको पता है ना फीडबैक आती है, जहां भी गल्फ कंट्रीज है और अमेरिका है, ईरान, सब में ये आकर हेडक्वार्टर्स में आता है और ये हम फीडबैक देते हैं, एडवाइस भी करते हैं। अपनी डिसीजन लेनी लीडर्स का काम है, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स का। हमें उम्मीद है, मैं अभी आपको बता दूं, मुझे ये लगता है, और लगता नहीं बल्कि मैं काफी हद तक 8.5 तक 1 to 10 में से ये कह सकता हूं कि ये एक फाइनल राउंड होगा, इसलिए कि दोनों ममालिक चाहते हैं, फेस से भी ईरान भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि भाई जो होना था वो हो गया, अब हमें टेबल पे बैठकर हम यहाँ पर अब, but there is a large possibility कि शायद ये ब्लैक एंड व्हाइट को एग्रीमेंट कर लें, एग्रीमेंट भी कर लें, ताकि एग्रीमेंट होगी तो फिर it would be very difficult for both these states, both the parties, Iran and United States, कि इसको कोई इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, इसकी एग्रीमेंट किसी किस्म की वायलेशन हो। मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि ये दो पार्टीज एग्री कर गए अगर, तो मामला बेहतर हो जाएंगे, तो एक थर्ड पार्टी भी है जो कि हम देखते हैं कि पीछे रह के इन्फ्लुएंस करती है, इस हद तक इन्फ्लुएंस भी कर लेती है कि अमेरिका को अपनी जंग में जो है वो घसीट लेती है। तो वो जो इन्फ्लुएंस है उसको, उसके बारे में क्या ख्याल है, उस पर भी बात करूंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ